بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس روم کے اندر بہت بچے ہوتے ہیں، کئیوں کا قد اونچا ہوتا ہے، کئیوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے۔ اب ہم اس چھوٹے قد کو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بونے ہیں، یا جن کا لمبا قد ہے کہ یہ بہت لمبے قد کے ہیں، لیکن پیرنٹس نے بھی آ کے میرے سے یہ بات کی ہے کہ ان کا بچے کا قد بہت چھوٹا ہے۔ آخر اس کی ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ سمپل سی وجوہات کے بارے میں بتاؤں گا۔ بچوں کا قد زیادہ نہ ہونا یا ان کا جسم بہت زیادہ پتلا ہو جانے کی جو کامنس کاز دیکھی گئی ہے وہ متوازن غذا کا نہ استعمال کرنا ہے۔ پیرنٹس تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھے کھانے کھلائے ہیں، لیکن وہ کھانے ہوتے کیا ہیں؟ ان میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ جنک فوڈز ہیں۔ جنک فوڈز میں اور گھر کے بنے ہوئے کھانوں میں فرق یہی ہے کہ جنک فوڈز کے اندر برگر اور شاورما، ان میں پراپر ملٹی وائٹامنز اور نیوٹریشن نہیں ہوتی جو کہ بچے کو چاہیے۔ بچوں میں جو گھر کے کھانے ہیں ان کے اندر پراپر کیلشیم، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس ہوتے ہیں، اور مختلف منرلز بھی ہیں۔ کیلشیم کا استعمال قد کو بڑھاتا ہے، لیکن یہ کھانے یا کیلشیم جو ہے وہ جنک فوڈز میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا کرنا یہ ہے کہ بچوں کو، پیرنٹس کو چاہیے کہ انہیں پراپر گھر کا کھانا کھلائیں کہ تاکہ انہیں متوازن غذا مل سکے۔ اب نیکسٹ وجہ کیا ہے کہ بچوں کا پراپر سلیپ نہ ہونا۔ جب بچے رات کو دیر تک جاگتے رہیں گے، اور ان کے جاگنے کی آج کل تو یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس بھی ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ہر وقت موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو دیکھا دیکھی بچے بھی جو ہیں وہ رات بھر دیر تک موبائل دیکھتے ہیں، اس سے ان کی نیند جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ہارمون مسلز کو ڈیولپ کرتا ہے، ہڈیوں کو اور گروتھ کو بڑھانے میں گروتھ ہارمون کا بہت اچھا رول ہے۔ جب یہ پراپرلی ریلیز نہیں ہوگا تو بچوں کی گروتھ بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پراپر سلائے۔ کم سے کم 6 یا 7 گھنٹے کی ان کی رات کی نیند ہونی چاہیے، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے بچے جو ہر وقت گھر کے اندر ہی بیٹھے رہیں گے، انڈور ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ حصہ لیں گے، چونکہ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے، ممی ڈیڈی کی طرح ہی ایک ہی کمرے کے اندر ان کے سارے ٹوائز رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ بچے جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم سے کم 1 گھنٹہ گراؤنڈ میں جاتے ہیں، اگر وہ چھوٹا بھی بچہ ہے تو بھی اس کو ساتھ جب ہم فٹ بال کھیلیں گے یا بیٹ اینڈ بال یا بھاگ دوڑ، اور وہ گراؤنڈ کے اندر جس بال کو کک مار کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس سے اس کی بونز سٹرونگ ہوں گی۔ جب بونز سٹرونگ ہوں گی، اس سے ہارمونز بہت اچھے نکلتے ہیں۔ جب وہ ہارمون سیکریٹ ہوں گے تو وہ قد کو بڑھنے میں مدد دیں گے۔ اس طرح سے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ روزانہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، ان کے ساتھ باہر جا کے سائیکلنگ کریں۔ سائیکلنگ بھی بہت اچھی ہے، اس سے خون کی گردش دماغ میں اور جسم میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فٹ بال اگر وہ کھیلیں گے تو اس سے بھی ان کی ایکٹیویٹی بہت اچھی بڑھ جائے گی۔ اس طرح سے ان کا قد بہت اچھا رہے گا بنسبت ان بچوں کے جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے۔ اب دیکھنے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ایسے بچے کہ جن کے گھر میں ہر وقت پیرنٹس لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے، ٹینشن کا ماحول ہے، تو ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ایسے بچوں کی بھی گروتھ بہت زیادہ کم رہتی ہے بنسبت ان بچوں کے کہ جو خوشحال ہیں۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ کنفلکٹس تو ہوتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ یہ جتنے بھی کنفلکٹس ہیں بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، تاکہ وہ اچھی طرح سے ان کی نشو و نما ہو سکے۔ اگر آپ کا بچہ بہت اچھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اس کی نیوٹریشن جو ہے وہ بیلنسڈ ہے، اور بیلنسڈ ڈائٹ کی وجہ سے اس کو کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ہائٹ کم ہے، تو پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ
اپنے فزیشین سے کنسلٹ کریں، اور جو فزیشین ہے آپ کا وہ اس کو ایڈوائز کرے گروتھ ہارمون اور تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی ویلیوز بھی جسم میں کم ہو جاتی ہیں، برین جو ہے ان کو کم سیکریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے بنسبت کلاس کے دوسرے بچوں کے، ان کے ہم عمر بچوں کے۔ اسی لیے یہ بلڈ ٹیسٹ کروانے بھی بہت ضروری ہیں۔